آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا لا ینال العلم براحت الجسم، اور دوسری روایت میں آتا براحت الجسد، کہ جو علم ہے وہ راحت جسم، آرام سے، سکون سے، راحت سے اور پرسکون اور پرتعیش زندگی بسر کرنے سے علم نہیں آتا۔ علم کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہم چاہیں کہ جسم کو راحت بھی ملے اور وہ علم بھی نصیب ہو جائے اور اس سے قلوب و اذہان منور ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور قول ہے اسی کے تناظر میں، وہ فرماتے ہیں العلم لا یعطیک بعدہ حتی تؤتیہ کلک، کہ جو علم ہے وہ اس وقت تک اپنا کچھ حصہ تمہیں نہیں دیتا جب تک تم اپنا سارا کچھ علم کے حوالے نہ کرو۔ یعنی جب تک تم سب کچھ اپنا علم کے لیے قربان نہ کر دو، اس وقت تک علم اپنا ایک حصہ تمہیں نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک نوجوان آپ کی طرح، ایک نوعمر نوجوان جو بڑے تعیش کے ساتھ اور بڑی آسائش میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ یقیناً والدین افورڈ کر سکتے تھے تو اپنے فرزند کو اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک پہناتے، اعلیٰ خوراک کھلاتے اور ساری سہولیات زندگی اس کے لیے میسر کیے رکھتے۔ وہ نوجوان کا نام بقی بن مخلد، آسانی سے اگر کہیں تو بقی بن مخلد، وہ کوئی 19-20-21 سال کا نوجوان تھا جس نے اپنے ابتدائی مراحل علم اندلس کی سرزمین میں طے کر لیے۔ کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا، اس کی کایا بدلی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں سے سفر کروں اور بغداد شریف جا کر امام میں وقت اور امام فی الحدیث امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھ کر سماع حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ نوجوان یہ ارادہ کر کے روانہ ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اندلس اور بغداد شریف کا سفر کتنا تھا؟ تقریباً 6000 کلومیٹر کا سفر۔ کتنا؟ 6000 کلومیٹر کا سفر تھا۔ وہ نوجوان چلا، نہ اس نے سفر کی پرواہ کی، نہ سواری کی پرواہ کی، نہ لباس کی پرواہ کی، وہ دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح چلتا رہا، اور چلتے چلتے 2 سال لگ گئے اسے بغداد شریف پہنچنے۔ آپ کو پتہ ہے کتب تاریخ اور سیر میں جب آئمہ اور سلف صالحین کے احوال کا جائزہ لیں تو وہ اسفار اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو 2 سال بعد جب وہ بغداد کے بارڈر پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو درس و تدریس کی پابندی عائد ہو گئی ہے، اور وقت کے حاکم نے آپ کو گھر میں پابند سلاسل یعنی ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے، اور خلق قرآن کے فتنے کے باعث جس میں آپ ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے اور صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور سلطان کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرتے رہے، نتیجتاً اس نے آپ پر پابندی عائد کر دی، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے، نہ ان سے پڑھ سکتا ہے، نہ یہ کسی کو پڑھا سکتے۔ اب وہ نوجوان پہنچا تو اسے کسی نے مشورہ دیا، اس نے کہا یا بقی ابن مخلد، بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے تو تم پڑھ نہیں سکتے، پابندی ہے، تمہیں واپس جانا ہوگا، یا حرمین شریفین چلے جاؤ، یا مصر چلے جاؤ، یا شام چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں، جس ہستی کا ارادہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کر کے آیا ہوں، علم لے کر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کوئی مشکل بات نہیں،
میں اپنے نفس کو بدل دوں گا، میں اپنے اندر کی حالت کو، کیفیت کو بدل دوں گا۔ صرف نفس پر تھوڑی دیر مشکل آئے گی مگر برداشت کر لوں گا۔ اس نے اگلے دن کیا کیا، جائزہ لے کر اس نے اپنا وہ اعلیٰ لباس بدل کر اور گدا گری کا فقیرانہ لباس پہن لیا۔ اگلے دن امام احمد بن حنبل کی گلی میں فقیر بن کے جا رہا ہے، گدا گر بن کے جا رہا ہے۔ وہاں پر پہرے دار سمجھتے ہیں یہ تو گدا گر ہے، سوالی ہے، اس سے ہمیں کیا ڈر، مگر وہ سوالی جو تھا وہ دنیا کا سوالی نہیں، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی بن کر جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے دروازے کو دستک دیتا، آپ دروازہ کھولتے روزانہ، اس کا چہرہ پہچان لیتے کہ یہ چہرہ گدا گر کا نہیں، یہ طالب علم حدیث کا چہرہ ہے۔ وہ روزانہ سائل بن کے جھولی پھیلاتا، آپ روزانہ احادیث رسول کا درس عطا کرتے، وہ سما کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ 2-3 مہینے کے قیام میں اس نے سینکڑوں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سما سیدنا امام احمد بن حنبل سے کر لیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوا اور پھر عراق گیا، وہاں سے روانہ ہوا شام گیا، پھر مصر گیا، پھر وہاں سے حرمین شریفین گیا، پھر یمن گیا، وہاں کے محدثین کی صحبتوں میں بیٹھتا رہا اور سماع حدیث کرتا رہا، اور یہاں تک کہ جب اس کا السماع فی الحدیث مکمل ہوا تو کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم، میری مسند بقی بن مخلد جب تیار ہوئی، اس کا عدد اللہ نے فضل اتنا کر دیا کہ امام احمد بن حنبل کی مسند سے زیادہ بڑھ گئے۔ اس کے بعد وہ وقت کا فقیہ بھی ہوا، وقت کا محدث بھی ہوا، وقت کا ولی کامل بھی ہوا، صاحب کرامت ولی بھی ہوا اور فقیہ بھی ہوا، مفسر بھی ہوا، اور کئی کتب ان کے نام سے موجود ہیں۔ پرنٹنگ میں شاید علماء اتنا نہیں جانتے ہوں گے، مگر آپ تحقیق کریں سیر و اعلام نبلا اور دیگر کتب سیر میں تو اس کی پوری تحقیق اور ان کی پوری تاریخ ملتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے لیے اپنے حال کو بدلنا پڑتا ہے، علم کے لیے اپنے کال کو بہتر کرنا پڑتا ہے، علم کے لیے اپنی کیفیت کو بدلنا پڑتا ہے۔ جب حال طاری ہو جائے تو اس میں استقامت چاہیے تاکہ حال مقام کی کیفیت میں آ جائے، اور جب حال مقام بن جائے تو تب اللہ کی قربت کے رستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کیفیات کو سنبھالا کریں جو درس و تدریس کے دوران ان کتب کے ذریعے سے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں۔ جب ان کیفیات پر دوام نصیب ہو جائے تو وہ حال بن جاتا ہے، اور اس حال کو ثابت قدمی مل جائے تو وہ مقام مل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس لیے علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اسی علم کے ذریعے سے آپ کو صاحب مقام بننے یا صاحب مقام کے دہلیز پر بیٹھنے والا بنا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی یہاں پر ایفرٹس کاوشیں قبول فرمائے، برکتیں دیں، ہمارا یہاں آنا، سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔